علی بن کے تو میں بیٹھ کے پڑھنے کا عادی نہیں، میں پرابلم محسوس کر رہا ہوں، لیکن چونکہ میز نیچی تھی اس لیے بیٹھنا پڑا ہے۔ میں یہاں بیٹھتا نہیں، بڑا تقدس ہے اس کرسی کا، یہ امام کے لیے ہوتی ہے۔ یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی، یا علی بن کے تو بولنے لگا میرا عقیدہ ہے کسی نہ زخمی ہو جاوے تو شہباز نے کوئی ذمہ دار نہیں۔ اب اگلی دو لائنیں میں اپنے عقیدے کی پڑھ رہا ہوں، جس کا عقیدہ ملے بس وہی بولے۔ یا تو پردوں کے اندر چھپا ہے علی، یا علی بن کے تو بولنے لگ گیا۔ محمد کہتے ہیں آج معراج پر فیصلہ ہو گیا۔ فضائل کی تصحیح دینے لگا، آج معراج پر مخدوم سکلین داتے دے روزے دے جامعے دے میرے حق دعا کری، آج معراج پر فیصلہ ہو گیا، کوئی حیدر سے بڑھ کر پیارا نہیں۔ آج معراج پر فیصلہ ہو گیا، کوئی حیدر سے بڑھ کر پیارا نہیں۔ تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ مرتضی بن تیرا بھی گزارا نہیں۔ آج معراج پر فیصلہ ہو گیا، کوئی حیدر سے بڑھ کر پیارا نہیں۔ تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ ہاں بنا حیدر کے تیرا ممبر کی قسم، ممبر کی قسم، علی کی عظمت کی قسم، علی کی جرات کی قسم، علی کی شجاعت کی قسم، علی سجدہ نہ کرتا تو خدا ہو جاتا۔ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، طاہر القادری صاحب سے، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کسی نے پوچھا شام کے لوگوں میں ایسا کیوں نہ کہہ دیتے کہ پھر سب کا خدا ہو جائے۔ ہائے ہاں، کسی نے پوچھا شام کے لوگوں میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ تو طاہر القادری صاحب نے فرمایا 3 دن نماز نہ پڑھیں تو مسلمان نہیں رہتے، علی کو نماز نہ پڑھے تو خدا ہو جاتا ہے۔ قسم ممبر پاک کی، علی کی میں قسمیں کھا رہا ہوں آپ کی یقین کی بلندی تک جانے کے لیے، مجھے ممبر کی قسم، آل محمد کے تقدس کی قسم، بارہا ایسا مقام آیا جہاں علی نے توحید کو بچایا۔ قبرستان سے گزرا میرا بادشاہ علی بادشاہ، کمبر سلمان مقداد حلالی دیوانے مستانے پروانے، وہ ساتھ تھے جنہیں ان کی ماں نے ناد علی کی لوری سنا کے دودھ پلایا ہوا تھا۔ قبرستان کے قریب پہنچے، گزرے قبرستان سے، ایک قبر پہ ٹھوکر ماری، مردہ باہر آیا، آواز ہے عزیر اپنے گھر جا کے اپنی ماں سے کہنا تجھے زندگی علی نے دی ہے۔ جس کی توحید زخمی ہو گئی ہے وہ تو سر جھکائے۔ میں گفتگو بھی کر رہا ہوں، میں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہاں کون بیٹھا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے کون کتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ عزیر اپنے گھر جا کے اپنی ماں سے کہنا، بالکل آخری بات ہے، فضائل کی میرے سینے میں طاقت اتنی تھی، عزیر اپنے گھر جا کے اپنی ماں سے کہنا تجھے زندگی، سارے بولو تجھے زندگی۔ عزیر نے سلام کی تھا، مہربانی بادشاہ جی، چلا گیا گھر۔ کمبر کے ذہن میں ارتعاش پیدا ہوا، یہ کل مسجد کے ممبر میں بیٹھا تھا، یہی علی بادشاہ، وہاں تو کہہ رہا تھا زندگی بھی وہ دیتا ہے۔ علیان ولی شاباش، وہاں ممبر پہ کہہ رہا تھا زندگی بھی وہ دیتا ہے موت بھی وہ دیتا ہے، یہاں میرے سامنے ٹھوکر مار کے زندگی دی ہے۔ پھر ظلم سونے پہ سہاگا، اسے یہ بھی کہا ہے گھر جا کے کہنا تجھے زندگی۔ کمبر نے بھی اعلان بولا نہیں، سہن میں سوچا، اس نے کہا زندگی میرے سامنے دیا، کہیں یہی علی وہ تو نہیں۔ ابھی کمبر جیت رہی ہے، ابھی کمبر نے سوچا، ممبر کی قسم، اس نے کہا نہیں، اظہار نہیں کیا، صرف سوچا
یا سوچوں کو پڑھنے والے علی نے کمبر کی سوچ کو پڑھا. ایک اور قبر کے قریب گیا بادشاہ، 2 رکعت نماز سے استغاثہ پڑھی، ہاتھ اٹھا کے خالق و مالک تجھے آل محمد کی عظمت کا واسطہ، تجھے مجھ علی کا واسطہ، اس مردے کو زندگی دے. دوسرا مردہ زندہ ہوا، آواز ہے جا اپنے گھر جا کے کہنا تجھے علی کے رب نے زندگی دی ہے. جا تجھے علی کے، بولو گے میرے ساتھ، بول تھک جاؤ گے، ممبر کی قسم چھوڑ جاؤں گا. جلی بنتا ہے، شاہ جی ہیں آپ. مردے ٹھوکر سے جلائے تو ولی بنتا ہے. کوئی بشر شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ جی ہاں، موت پہ سوئے تو علی. یہ سید کا خون ڈولا نا. سلام علیکم. اللہ بھائی مزید نجات دے. مالک آپ نے زندگی دراز فرمائے. آمین. گھر جا کے کہنا تجھے علی کے، تھک میں گیا ہوں آپ نہیں، سفر کر کے آیا ہوں، پھر سفر کرنا ہے. تجھے علی کے رب نے زندگی دی ہے. کمبر نے قدموں پہ ٹکر ماری، مولا وہاں تو نے زندگی دی، یہاں تیرے رب نے زندگی دی. اٹھایا کمبر کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا. آوازیں کمبر پریشان کیوں ہے؟ وہاں ٹھوکر مار کے اپنا اختیار دکھلایا ہے. کہاں کہاں علی کا شکریہ ادا کرو گے. وہاں ٹھوکر مار کے اپنا اختیار دکھلایا ہے، یہاں دعا مانگ کر تیرا ایمان بچایا ہے. ہمیں کہتے ہیں علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کو ہر وقت علی علی کرتے ہیں. مجھے کسی نے کہا شہباز نقوی تجھے موت کا خوف نہیں ہے، ہر وقت علی علی کرتا ہے. تجھے مشکل وقت کا احساس نہیں ہے، ہر وقت علی علی کرتا ہے. میں نے سینہ دان کہا کون سی مشکل کا؟ 2 وقت مشکل ہے، ایک موت کا وقت، ایک قبر کا وقت. میں واہ واہ، میں نے واہ واہ کیا، پریشان ہو گیا. میں کہا تو پریشان ہو قبر سے بھی، قبر کے وقت سے بھی، مشکل سے بھی. میں مشکل سے پریشان نہیں ہوتا. اس نے کہا تو کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے سینہ تان کے کہا مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے. مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے. اجل کا روک دوں رستہ، علی کا نام کافی ہے. کہا قبر کا خوف نہیں، میں نے سینہ تانا، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے. اجل کا روک دوں رستہ، علی کا نام کافی ہے. لحد میں میں اچانک یا علی کہہ کے جو اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا، علی کا نام کافی ہے. زندگی عمری ہاں سلامت، ہاتھ اونچا اونچا اونچا، ہائے علی. لحد میں اچانک یا علی کہہ کے جو اٹھ بیٹھا. موت جب تیری روح تیرے بدن سے جدا کرے گا. بسم اللہ. یہ مالو زر تاجو تک ساتھی کوئی نہ تجھ سے وفا کرے گا. تو قبر کی خوفناک وادی میں حبس کا سامنا کرے گا. نکیر و منکر حساب لیں گے تو ایک فرشتہ ندا کرے گا. تیرے سرانے علی کی کرسی لگے گی، تو مدعا کرے گا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیا ماجرا کرے گا. وہی فرشتہ تجھے جناب امیر سے آشنا کرے گا. تو ہے علی کی مدد کا منکر بتا کے اس وقت میری گزارش کو مان لے. عاقبت بچا، رنگ رنگ ہو جا، نگر نگر میں گلی گلی میں علی علی کا نام ہوگا. چونکہ چھیڑ دیا شاہ صاحب نے مجھے، اور شاعر دی چھیڑوں دیئے ربائی تے ربائی پڑ جاوے. ادائے گل شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو. علی کا رتبہ گھٹانے والوں، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. علی کا رتبہ گھٹانے والوں، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. اور لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا
سوال مشکل ہے فرشتوں، جواب مشکل کشا سے پوچھو۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ آپ منبر کی قسم، کہاں کہاں سے علی کو ہٹاؤ گے، کہاں کہاں سے نکالو گے علی کو؟ علی ولی سے جو دشمنی ہے، قیام چھوڑو قعود چھوڑو۔ واہ 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 واہ، تو علی سے دشمنی رکھتا ہے نا۔ تشہد میں علی نہ پڑھو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چل تو نہ پڑھ تشہد میں، لیکن تشہد سے نکال کے بھی علی سے بچے گا کیسے؟ واہ واہ، علی ولی سے جو دشمنی ہے، قیام چھوڑو قعود چھوڑو۔ نماز میں گر علی نہیں ہے تو اپنے سارے سجود چھوڑو۔ نماز میں گر علی نہیں ہے، ملنگوں سے بول رہا ہوں، بس ملنگ ہی میرے ساتھ بولیں گے، عقیدے والے بولیں گے۔ نماز میں گر علی نہیں ہے تو اپنے سارے سجود چھوڑو۔ نمازیں اپنی ذرا سنبھالو، تصور غیر کہنے والو، علی تو شامل ہے عالم بھی، پھر آل والا درود چھوڑو۔ شاباش شاباش شاباش، کوئی شیعہ سنی من بغیر درود نماز پڑھ کے رکھاوے جی۔ منبر دی قسمیں نہ شیعہ دی ہوندی ہے نہ سنی دی ہوندی، علی تو شامل ہے عالم بھی، پھر آل والا کہاں کہاں سے۔ کہاں کہاں سے نکالو گے علی؟ تھوڑا سا اور سفر کر۔ یہ سپیکر مجھے اندازہ ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا، بس میں یہ اذان کے انتظار پر بائنڈ کرنے لگا ہوں تھوڑا سا۔ اچھا ہو گئی جی۔ یہ سپیکر جو ہے نا، یہ کہاں کہاں سے نکالے گا میرے، کہاں نہیں نکالے گا نہیں، چلے میں چینج کرتا ہوں جملہ، کہاں کہاں سے بچے گا میرے علی کے قہر سے۔ کسی نے تلوار دیکھ کے نا، جب تک علی کی تلوار نازل نہیں ہوئی، تلوار ایک ہی منہ والی تلوار ہوتی تھی۔ جب ذوالفقار وہاں سے آئی جہاں سے علی کی کنیزیں آتی ہیں، کتنے آرام سے میں پڑھ گیا اور کتنے آرام سے آپ نے سن لیا۔ جب ذوالفقار وہاں سے آئی جہاں سے، تو دو رخ تھے، دو منہ تھے ایسے۔ کسی نے پوچھا جی ہر تلوار کا ایک رخ ہوتا ہے، یہ دو کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ تلوار میری تلوار ہے، تمہاری تلوار بغیر دیکھے حملہ کرتی ہے اور سرکار دیتی ہے۔ اس تلوار کی دو نوکیں اس لیے ہیں کہ ایک نوک شہرک پہ جا کے شجرہ معلوم کرتی ہے، جس کے شجرے میں 7ویں پشت میں بھی کوئی ہمارا حکمدار آنا ہو اسے چھوڑ دیتی ہے اور دوسری کاٹ دیتی ہے۔ کسی نے کہا تھا تلوار کی بات ہے نا، کسی نے کہا تھا جناب یہ بھی کوئی بات ہے، آسمان سے آئی تھی، اللہ صحیح نے بھیجی تھی، تلوار کسی کے پاس ہوتی وہ بھی یہ کمال دکھاتا۔ علی بادشاہ کا کون سا کمال ہے؟ صحیح ہے تو اللہ صحیح کا کمال ہے، اس نے تلوار دے دی۔ علی کسی اور مجاہد کو دیتا، وہ بھی اتنی بہادری سے لڑتا جتنی بہادری سے علی لڑ رہا ہے۔ کسی نے علی سے خواہش کی تھی بادشاہ یہ تلوار میرے پاس ہو تو میں بھی ویسے شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا جیسے آپ دکھاتے ہیں۔ علی کہتا ہے تلوار پڑی ہے اٹھا لے، اس نے اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھی، 2 آئے نہیں اٹھی، 3 آئے، میں نے تاریخ پڑھی ہے 7 آدمیوں نے مل کے زور لگایا، علی کی تلوار نہیں اٹھی۔ آوازیں تلوار اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ کمبر دور کھڑا دیکھ رہا تھا، دور کھڑا کمبر دیکھ رہا تھا، منکر کے شانے پہ ہاتھ مار کہتا تلوار اٹھانے آیا، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ شاباش شاباش شاباش، جوانی نصیب ہو۔ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ اور ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی تھی مگر ہاتھ دیکھ کر۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ جسے سمجھ آئیے ہاتھ اونچا مارا حیدری۔ کہاں کہاں سے نکالو گے علی کو بھائی؟ خیبر کے میدان میں پشت یا گشت سے منو مسجد دروازے کو اٹھا کے ایسا پھینکا تو ہم شیعوں کو کہتے ہیں ہمارا قصور ہے، ہمارا نہیں، وہ صحابی تھے رسول کی صحبت میں رہنے والے، انہوں نے منظر دیکھا، دروازہ اٹھتے گیا واپس کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا بندے سے بستی گالی کوئی نہیں جی۔ ہاں جی 5-10 مسجد دروازہ ہو تو بندہ اٹھا لیتا ہے،
یہ اتنا وسیع دروازہ آسمان پر ادھر اوپر پھینکا ہے، زمین میں کشش شکل ہے، جو کچھ بھیجو گے فوراً واپس آئے گی. پتہ نہیں کشش شکل علی کے سامنے بے بس کیوں ہو گئی. یہی کہوں گا نا، میں تو یہی کہوں. زمین کی طاقت بے بس اس لیے ہو گئی کہ وہ تراب تھی، پھینکنے والا ابو تراب تھا. سلامت ہے، آپ سلامت ہیں. دروازہ اوپر پھینکا، واپس نہیں آیا. 50 صحابی، کتاب موجود، سائن گواہی دیں گے، میری لائبریری میں بھی ہے، سائن کے پاس بھی ہوگی. 50 صحابیوں نے مل کے سوچا یہ بندے کے کام نہیں ہے، یہ اللہ سے کا کام ہے. یہی اللہ ہے. صبح جا کے نا اس کے اللہ ہونے کا اعلان کریں گے. 50 صبح ہوئی، 50 کے 50 نکلے، ایک سرپنچ بنا، آگے آگے لیڈر، 49 پیچھے پیچھے. علی نے ارادوں کو پڑھنے والے علی نے ان کے ارادے کو پڑھا. ہاتھ میں جو کی سوکھی روٹی اٹھائی، زور لگا کے توڑنا شروع کیا. روٹی ٹوٹتی نہیں ہے. مجھے لیڈر سے نا آگے آگے وہ آیا، اس نے یا علی کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جو بھوک لگی ہے، جو کی روٹی ہے، سخت ہے، ٹوٹ نہیں رہی، کوشش کر رہا ہوں توڑنے کی. حیران ہوا، کل دروازہ پھینک دیا. شاباش شاباش شاباش، کل دروازہ پھینک دیا، آج روٹی نہیں ٹوٹتی. علی کہتے ہیں وہ پیالہ لانا پانی کا، میں اس میں بھگوں گا، نرم ہو جائے گی، پھر کھا لوں گا. کہا واہ، پانی بھی مجھ سے منگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے روٹی تبا کے دیکھیں پس طاقت نہیں ہے یار، یہ اللہ نہیں، نہیں نہیں یہ اللہ نہیں. ہائے ہائے ہائے، نہیں نہیں، عید بچانے کے عجب بہانے. واہ 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 واہ، نہیں نہیں یہ اللہ نہیں، اللہ وہی ہے. اور واپس چلتے ہیں. جیسے واپس پلٹے علی بادشاہ نے سجدے میں سر رکھا. علی کی آواز ہے خالق گواہ رہنا، اس علی نے تجھے بچانے کے لیے خود کو کئی بار گھٹایا ہے. علی سے دشمنی نہ کرنا، شجرے مشکوک ہو جاتے ہیں. بس علی کو علی ماننا. اور پھر اس محمد کی تعریف کیسے کروں جو علی کا بھی بادشاہ ہے. میں اس نبی کو نبی نہیں مانتا جو 40 سال تک نبی نہیں تھا. میں بس آخری بات کر رہا ہوں، میں اس نبی کو نبی نہیں مانتا جو تیری اور میری دعاؤں کا محتاج ہے. آج بھی رمضان کے بعد دعا مانگ جاتی ہے، یا اللہ میرے پہنچا اسے اس مقام پر جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا. خالق کائنات پہنچا پیارے حبیب کو اس مقام محمود پر جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا. تیرا نبی وہ نبی ہے جو ابھی مقام محمود پر نہیں پہنچا. میں اس نبی کو مانتا ہوں جس کی جوتی بھی عرش اعلیٰ پہ ہو کے واپس آ گئی ہے. آپ سلامت. اسی محمد کی بیٹیوں کو بس 2-4 لفظوں میں کوئی پوری. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. 2-4 لفظ سن لو، نوکری پوری ہو جائے. رو کر دعا مانگنا، دعا قبول ہو جاتی ہے. بڑے قیمتی ہیں تیرے آنسو. ایک آنسو نکلتا ہے نا آنکھ سے، بطول نیچے نہیں گرنے دیتی، ہاتھ میں رومال لے کے آتی ہے، آنسوؤں کو جذب کرتی ہے رومال میں. ایک مجتہد نے یہ روایت پڑھی، اس نے خواب میں بی بی سے ملاقات کی. سید تھا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے آپ آتی ہیں مومنوں کے آنسو اکٹھے کرتی ہیں، رومال میں جذب کرتی ہیں، اس کا کرتی کیا ہے؟ بی بی کہتے ہیں کربلا لے جاتی ہوں، حسین کے زخموں پہ لگاتی ہوں. شاباش مالک تمہارے آنسو کو بول. کربلا لے جاتی ہوں، حسین کے زخموں پہ لگاتی ہوں. علامہ ہلی نے ہاتھ باندھ کے پوچھا بی بی سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ آقا زادی سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، 2 زخم ایسے ہیں تم قیامت تک روتے رہو زخم بھرتے نہیں ہیں. اس نے کہا کون سے 2 زخم؟ آواز ہے ایک زینب کی چادر کا زخم، ایک اکبر کی جوانی کا زخم. کوشش کرنا ہر آنکھ میں آنسو آ جائے. حماد اہل بیت استاد محترم کا شعر پڑھنے لگا ہوں. بے رضا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا، بے رضا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا. یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول، یہ الگ بات کہ گھر لوٹ لیا زینب کا. ہاں مجھے حکم ہے
میں سادات کی رہائی پڑھوں. کیسے پڑھوں اس بی بی کی رہائی جو 36 شہروں میں، 72 بازاروں میں، 144 گلیوں میں، 288 موڑوں پر 90 ہزار بے غیرت مسلمانوں سے ایک چادر مانگتی رہی. مسلمان پتھر مار کے کہتے رہے باغی کی بہن آ رہی. بس مل گیا قید خانہ. 2-4 لفظ ویسے بس جنہوں ہمت ہی نہیں ہے. مل گیا آل محمد، اس اولاد کی، اس نوجوانوں کی اس کاوش کو بارگاہ آل محمد میں قبول فرمائے. مل گیا قید خانہ. مولا سجاد نے کسی سے پوچھا، کسی نے مولا سجاد سے پوچھا مالک کون سی بات ہے جو تجھے بھولتی نہیں؟ سرکار نے فرمایا سب کچھ بھول جاؤں گا، شام میں سکینہ کے سوال نہیں بھول سکتا. سوال کرنے والے نے پوچھا ملک وہ کون سے سوال تھے؟ لوگ فرماتے ہیں ہم قید خانے میں تھے جس کی چھت نہیں تھی. جب صبح کو پرندے اٹھتے قید خانے کے اوپر سے گزرتے، میری زخمی کانوں والی بہن میرے پاس آ جاتی، مجھ سے پوچھتی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں پیشانی چوم کے کہتا روزی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں. جب شام کو واپس آتے میں پھر پوچھتی سجاد اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں رو کے کہتا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اس وقت میری بہن ماتم کر کے کہتی سجاد ان کا گھر ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں، ہم کب واپس جائیں گے؟ سجاد پیشانی چوم کے کہتا تھا سکینہ ہر کوئی جائے گا، تو نہیں جائے گی. بس ان قیدیوں کی رہائی پڑھنی ہے. معجزات بلند ہونے لگے قید خانے سے. بے اولادوں کو اولاد ملنے لگی، بیماروں کو شفا ملنے لگی، آل محمد کی عظمت بڑھنے لگی. شام کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی کوششیں شروع ہونے لگی. یزید نے دیکھا، رہائی کا فیصلہ کیا، سجاد کو بلایا، سجاد کو کھڑے ہو کے استقبال کیا. بس اب تمہارے رونے کے لیے نہیں، جو تاریخ میں وہی کچھ پڑھوں گا. کرسی پیش کی، سجاد اس پہ بیٹھ. سجاد رو کے کہتا کیسے بیٹھوں؟ تیرے تخت کی تیسری سیڑھی پہ میرے بابا کا سر پڑا رہا، میں کھڑا رہا. شرم کر کے نہ رونا. تیرے تخت کی تیسری سیڑھی پر میرے بابا کا سر پڑا رہا، میں کھڑا رہا. میں اس دربار میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. آواز سجاد میں تمہیں رہا کرتا ہوں، جاؤ. بس لفظ ہے رونے کے لیے. جس کے دل میں قبر حسین ہے اس کے آنسوؤں کا ذمہ دار ہوں. جاؤ وطن چلے جاؤ. سجاد کہتے ہیں کون سا وطن؟ وطن وہ ہوتا ہے جہاں اپنے ہوتے ہیں. میرا تو اکبر بھی مارا گیا، میرا تو قاسم بھی مارا گیا، میرے اول محمد مارے گئے. آواز ہے میں تمہاری قیدیں چھوڑتا ہوں، جو نقصان ہوا ہے اس کا معاوضہ لے لو. دور دور کے سپاہی تھے، کوئی سامان کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، میں ان کا معاوضہ دے سکتا ہوں. سجاد ہو کے کہتے ہیں میرے بابا حسین کی انگلی کا معاوضہ کیا دے گا؟ میرے قاسم کے ٹکڑوں کا معاوضہ کیا دے گا؟ میرے اکبر کے کلیجے کا معاوضہ کیا دے گا؟ اتنا سجاد کیا کہ سجاد ہو کے کہتے ہیں اس معاملے کا میں بااختیار نہیں ہوں. میرے قافلے کی سالار میری پھوپھی زینب ہے، میں پھوپھی زینب سے پوچھ کے رہائی کا فیصلہ کروں گا. یہ پہلا قیدی ہے جو رہا ہوتے وقت اپنی شرطیں منوا رہا ہے. آیا پھوپھی کے پاس، پھوپھی اماں یزید کہتا ہے اپنے وطن چلے جاؤ، تمہیں قید سے رہائی دیتا ہوں. زینب کہتے ہیں جاؤ یزید سے کہہ میری 3 شرطیں ہیں. کہا 3 شرطیں کون سی؟ کہا ایک تو مجھے بشیر مہاری چاہیے. سجاد رو کے کہتا ہے بشیر مہاری کیوں؟ زینب نے رو کے کہا جب میں قید ہو کے شام میں آئی نا تو بشیر سڑکوں پہ چھڑکاؤ کر رہا تھا. جب چھڑکاؤ کرتے کرتے میری سواری کے قریب آتا، مجھے دیکھ کے رو کے کہتا اچھا ہوتا بھائی کے ساتھ کربلا میں ماری جاتی، یوں بے ردا ہو کے شام نہ آتی. مجھے بشیر مہاری چاہیے. آواز پھوپھی ماں دوسری شرط. کہا دوسری شرط یہ ہے کہ سارے سر ہمیں دیے جائیں. آواز تیسری شرط. کہا تیسری شرط یہ ہے کہ یزید سے کہہ مجھے شام میں کوئی مکان خالی کر دے، میں 3 دن تک اپنے بھائی کو رونا چاہتی ہوں. اب جو رونے کے لیے آیا بہت جلدی کرو. یزید نے 3 شرطیں منظور کی، مکان مل گیا. شام کی عورتیں فرصت نہیں آئی.
زینب نے ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو دیکھا، کھڑی ہو کے بیوی کو کہتے ہیں جس کے دل میں ابھی حسرت باقی ہو وہ زینب کو پتھر مار لے، تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ ہائے ہائے ہائے، رو کے کہا آقا باقاعدادی ہم شرمندہ ہیں، ہمیں غلط کہا گیا تھا باغی، ہمیں نہیں پتا تھا تم علی کی بیٹیاں ہو۔ آوازیں آؤ پھر میرے ساتھ مل کے ہائے حسین کہہ کے ماتم کرنا، جیسے جیسے سر آئے گا مجھے اس سر کا پرسہ دینا۔ مجھے ممبر کی قسم ایک ایک سر آتا رہا، زینب وصول کرتی رہی، حسین کا سر آیا، مجمع سے آواز آئی ہائے حسین، حسین کے سر کے بعد ایک اور سر آیا، آواز آئی ہائے علی اکبر، علی اکبر کے بعد ایک اور سر آیا ہائے قاسم، قاسم کے بعد دو سر آیا، آواز آئی ہائے اور محمد۔ ایک سر ایسا آیا سجاد نے ہاتھوں میں اٹھایا، زینب بی بی کے ہاتھوں پہ دیا، مجھے ممبر کے تقدس کی قسم زینب نے گھبرا کے ہاتھ پیچھے کیے، آواز آئی سجاد یہ کس نامحرم کا سر ہے اور میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ وہ کہتا ہے پھپھی اماں غور سے دیکھ، اور تیرے پردے کے وارث عباس کا سر ہے، اور عباس کا لفظ آیا، اور منہ پہ ماتم کر کے کہا میرا عباس ایسا تو نہیں تھا، وہ میرا عباس ایسا، سلامت رہے، بس دو جملہ اور دعا دینے لگا ہوں، میرا عباس ایسا تو نہیں تھا۔ نہیں پتا کس انداز میں ماتم داری ہوئی، نہیں پتا کس انداز میں سواریاں تیار ہوئی۔ جب سب سواریاں بیٹھنے لگی نا، ایک مرتبہ زینب سید سجاد کے پاس آئی، سجاد تو وقت کا امام ہے، مجھے اجازت دے اس سے ملنا ہوں جو روز پوچھتی تھی وطن کب جائیں گے۔ آوازیں پھپھی اماں جلدی کرنا ہو آؤ۔ آئی قید خانے میں سکینہ کی قبر کے قریب، رو کے زینب کہتی ہے سکینہ روز جو کہتی تھی ہم کب جائیں گے، سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں، آج کے بعد تیری قبر پہ چراغ نہ جلے تو شکوہ نہ کرنا۔ قبر سکینہ سے آواز ہے پھپھی اماں سیدھی مدینے جاؤ گی یا کربلا سے ہو کے جاؤ گی؟ جو اب تک نہیں رویا، پھپھی اماں سیدھی مدینے جاؤ گی یا کربلا سے ہو کے جاؤ گی؟ آواز ہے پہلے کربلا میں بھائی کا چہلم کروں گی، پھر مدینے میں جاؤں گی۔ مدینے کا لفظ آیا سکینہ کی قبر سے، آواز ہے پھپھی اماں میرے دو پیغام ہیں، ایک مدینے والوں کے لیے ایک کربلا والوں کے لیے۔ آواز ہے کون سے پیغام؟ آواز ہے پہلا پیغام ہے جب مدینے جاؤ نا میری بہن سغرا سے ملو تو اسے کہنا اچھا ہوا تو ہمارے ساتھ نہیں آئی ورنہ تماچے بھی کھاتی، قید خانے میں قید بھی ہوتی، اکیلے زندان کی قیدیں کاٹتی کاٹتی مر بھی جاتی۔ جناب کہتے ہیں دوسرا پیغام، آواز ہے پھپھی اماں کربلا میں جائے گی تو سب سے پہلے کہاں جائے گی؟ آواز ہے اپنے بھائی حسین کے پاس۔ سکینہ کی آواز ہے حسین کے پاس نہ جانا، آواز ہے عباس کے پاس جاؤں، آواز ہے عباس کے پاس نہ جانا، آواز ہے پھر کہاں جاؤں؟ قبر سکینہ سے آواز ہے پھپھی اماں جب تیرا اونٹ بیٹھ جائے تو اونٹ سے اترے تو کہیں سے چھوٹا سا کوزہ لینا، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا، وہاں جانا جہاں میرا اصغر دفن ہے اور چھڑکاؤ کر کے کہنا سکینہ سلام کہتی تھی اصغر اپنی اپنی قسمت ہے، تو کربلا میں رہ گیا اور میں شام میں رہ گئی۔ نہیں پڑھتا کس انداز میں چلی شام سے، نہیں پڑھتا کس انداز میں پہنچی ہے کربلا میری آقا زادی، لیکن رسول عبداللہ جابر کہتا ہے، عبداللہ بن جابر انصاری کہتا ہے میں نے راستہ روکا قافلے کا اور سجاد سے کہا قافلے والوں اپنی مستورات کو اتار کے سفر کرو۔ سجاد نے رو کے کہا کس کا حکم ہے؟ رو کے کہتے ہیں یہ حسین کی نگری ہے، یہاں کا سالار حسین بادشاہ کا بھائی عباس ہے، عباس کا حکم ہے کوئی سواری پہ سوار ہو کے نہ جائے۔ کانوں میں آواز پہنچی زینب کی یہ حسین بادشاہ کی نگری ہے۔ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کے لوگ کہتے شکر ہے کسی نے تو میرے بھائی کو بادشاہ کہا اور میں تو باغی باغی سنتی گئی ہوں۔ ایک مرتبہ کا جابر جا اپنے عباس سے کہہ دے ایک شام کی قیدن آئی ہے جو بڑھ کے دیتے ہوئی گئی تھی اب بھائی کو پرسہ دینے آئی ہے کہ رضا تاری ہوا روزہ عباس پہ اور جہاں دوڑتا ہوا پہنچا صحابی رسول قبر عباس سے آوازیں کسے حکم دے دیا؟ اسے کیا عباس کے بازو ہوتے خود استقبال کرتا اور جس انداز میں چاہے گزر جائے۔ نہیں پڑھتا کیسے عباس کا ماتم کیا، نہیں پڑھتا کیسے حسین کا ماتم کیا، نہیں پڑھتا کیسے کربلا سے چلی، بس آخر لفظ دعا دینے لگا ہوں۔ پہنچی مدینے کے باہر، اعلان ہو گیا مدینے والوں مدینے کے مالک واپس آ گئے۔
حسین کے بھائی نے اعلان سنا، عباس کے بھائی نے اعلان سنا. اس نے کہا میں جا کے، محمد حنفیہ نے کہا میں جا کے استقبال کرتا ہوں. مجھے ممبر کی قسم، جیسے دروازہ مدینہ سے باہر نکلا نا، سامنے خیام لگے تھے. دور سے باقر نے آتے دیکھا محمد حنفیہ کو. مولا سجاد سے کہتے بابا بابا وہ دیکھ تیرا چاچا آ رہا. قریب سے ایسے گزرا جیسے پہچانتا نہیں تھا. کہا کہ آپ اجازت دیں میں سلام کر رہا ہوں. سلام کرنے کے لیے ہاتھ میں ابا کا دامن تھا. میں مڑ کے محمد حنفیہ دیکھا، آواز ایک بھکاری بچے کچھ چاہیے. خیرات میں کچھ دور ہو کے کہتا مجھے پہچان، میں سجاد کا بیٹا باقر ہوں. اور سجاد پیچھے بیٹھا ہوں اپنی غربت کا ماتم کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا کس انداز میں پوچھ سے لیے، لیکن سیدہ زینب مدینے میں داخل ہوئی. آخری نو سو دعا دینے لگا ہوں. روزہ رسول پر آئی. اب چاہیے تو یہ تھے نا کہ رسول کی دہلیز پکڑ کے کہتی نانا نواسی آ گئی ہے، نانا علی کی بیٹی آ گئی ہے، نانا تیرے اسلام کی مبلغہ آ گئی ہے. مجھے ممبر کی قسم تاریخ مکہ والا پڑھ، بختر کی کتابیں پڑھ. علی کی علی بیٹی جب واپس آ کے روزہ رسول پہ پہنچی، دونوں ہاتھ قبر رسول پہ رکھ کے رو کے کہتے زمانے کے رسول، زمانے کے رسول، تجھے امت کے باقی کی بہن سلام کرنے آئی ہے. وہ مجھے ممبر کی قسم قبر پہ لرزہ طاری ہوا. دو ہاتھ زینب کے سر پہ آئے. زینب نے چیخ مار کے ماتم کیا. آواز آئی نانا ہاتھ ہٹا. محمد کی آواز آئی میں نے پیار دیا ہے. جو کہ کہتے ہیں اگر تیرے پہلو میں دو نامحرم نہ ہوتے میں تجھے سر سے چادر اتار کے دکھاتی. اور تیری امت نے میرے ساتھ سلوک کیا کیا. اور میرا اکبر مارا گیا، اور میرا غازی مارا گیا، اور میرے قاسم انا للہ و انا الیہ راجعون.